مولاي صلي وسلم دائما ابدا على چلاتا ہے اس کا بیٹا بھی مٹی دے کے چلاتا ہے، اس کے دوست بھی مٹی دے کے چلے آتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی مٹی دے کے چلے آتے ہیں۔ ارے سارے لوگ اس کو مٹی دینے کے بعد میں اپنے گھر پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی محبتوں کا امتحان ہے، جہاں سارے رشتے ایک ناکام ہو جاتے ہیں، جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آنا ہے، ارے وہیں پہ اس چھوٹی سی قبر میں مدینے والے مصطفیٰ اپنے گناہگار امتیوں کے کام آتے ہیں۔ تو اپنے نبی سے اتنی محبت ضرور کر کے جانا، جب دنیا سے جانا ہو دنیا والے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ حج میں اس کے رخ شہے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن اویس کرنی مسلمان فرید پر بریلی شریف مولانا عارف رضوی صاحب قبلہ نعرہ حیدری۔ لحد میں اس کے رخ شہے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاش ابھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ آپ کو جانا آپ کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا۔ تو اپنے نبی سے اتنی محبت ضرور کر کے جانا، اتنی وفا ضرور کر کے جانا۔ جب جنازہ اٹھایا جائے تو کوئی محلے کا شخص آ کے جنازے پہ یہ نہ کہے ایک بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک بدکار کا جنازہ جا رہا ہے، ہاں اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے پڑوسی کو ستاتا تھا، اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتا تھا، اپنے اماموں کو ستاتا تھا۔ بلکہ اس حال میں دنیا سے جانا، جب آپ کا دنیا سے جانا ہو تو دنیا والے آپ کے جنازے پہ یہی کہتے نظر آئیں ایک نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک متقی انسان کا جنازہ جا رہا ہے، ہاں اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں فرما برداری کرتا تھا، ان کے ساتھ میں خدمت کرتا تھا۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے دنیا والے آپ کے جنازے پہ یہی کہتے نظر آئیں گے، ارے لحد میں اس کے رخ شہے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاش ابھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ آپ کو جانا آپ کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ لیکن آج انسان صحیح معنوں میں دیکھا جائے اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ دیکھو 1 سال ہو گیا مجھے، اسی شب برات کو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ آج میرے والد اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جب کہیں پروگرام سے واپس پلٹنا ہوتا ہے تب یہ احساس ہوتا ہے کاش میرے والد اگر زندہ ہوتے تو ایک تقریر میری اور سن لیتے۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب اسی باپ کا جنازہ، اسی باپ کی کھٹیا جب جنازہ گھر سے باہر چلا جائے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ ماں باپ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، ماں باپ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا آپ جائیے گا فرید پور کے کسی روڈ پہ جائیے گا، وہاں آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو ٹھیلا لگاتے ہیں، کوئی پھل بیچتا نظر آتا ہے، کوئی سا کام کرتا نظر آتا ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا تھا ڈیلا پیر کی سرزمین پہ، میں نے کہا آپ اتنی بزرگی کے عالم میں کام کر رہے ہیں؟ کہا حضرت اس کام کی وجہ یہ ہے میری 2 اولاد ہے، میں یہاں سے چند پیسے کما کے لے جاتا ہوں لیکن میرے دل میں ایک ہی درد ہے، یہاں سے چند پیسے کمانے کے بعد میں سوچتا ہوں اپنے بچوں کا جا کر کے کسی مدرسے میں داخلہ کرا دوں گا، کسی اسکول میں جا کر کے داخلہ کرا دوں گا۔ لیکن باپ کو کیا پتا ہوتا ہے جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتی ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اتنا یاد رکھنا اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہے تو آپ کا اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہے۔
اس لیے अपने माँ बाप के साथ में खिदमत करो, उनके साथ में फर्मा बरदारी करो। अब यहाँ से एक हदीस पाक पढ़ता हूँ। अरे मुल्क यमन के नौजवान सहाबी हैं, नबी की बारगाह में जाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरे सलाम का जवाब दिया, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, अब मेरी जितनी जिंदगी बाकी है, मैं जिंदगी के सब रोज आपकी बारगाह में गुजारना चाहता हूँ। जिंदगी जितनी मेरी बाकी है, मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, जब तुम अपने घर से आए थे तो तुमने अपने माँ बाप से इजाजत ली थी या नहीं ली थी? ये सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ मैं अपने माँ बाप से इजाजत लेकर के आया हूँ। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, जब तुम मदीने शरीफ के लिए आ रहे थे, तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी, उनकी कैफियत कैसी थी? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने माँ बाप से इतना कहा था, आपका लाडला बेटा जा रहा है, आपका नौजवान बच्चा जा रहा है, या अब वापस नहीं आएगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपस में फूट फूट के रो रहे थे और कह रहे थे, मेरा लाडला बेटा जा रहा है, मेरा इकलौता बेटा जा रहा है, अब मुझको बुढ़ापे में सहारा कौन देगा, मेरा बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? अरे मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, लेकिन यहाँ से एक जुमला याद रखना, देखो सहाबी कहाँ पे तशरीफ लेके गए थे? अरे नबी की बारगाह में तशरीफ लेकर के गए थे। अरे वो मदीना जिसके बारे में मेरे आका खुद फरमाते हैं, अरे जिससे हो सके वो मदीने में मरे तो वो मदीने में ही मरे, तो उसकी शफाअत मैं करूंगा। हाँ हाँ, वही मदीना जिसके बारे में मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अरे मदीने की मिट्टी में शिफा है। हाँ हाँ, वही मदीना थोड़ी कागल के आस्ताने से, हाँ हाँ, वही मदीना जिसके बारे में सरकारे आला हज़रत बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार के फरमाते हैं, हरम की ज़मीं और कदम के लग चलना, अरे सर का मौका है जाने। वहाँ जिंदाबाद सहाबी रसूल मदीने में तशरीफ लेकर के गए, आका की बारगाह में गए। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, जब तुम मेरी बारगाह में आए थे तो माँ बाप की हालत कैसी थी? तो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपस में फूट फूट के रो रहे थे। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम यमन से आए हो, जहां से आए हो वहीं वैसे ही वापस चले जाओ। जैसे माँ बाप को रुला करके आए हो, वैसे ही जा करके यमन में अपने माँ बाप को खुश कर दो। अरे यमन में तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाएंगे और मदीने में तुमसे तुम्हारा नबी राजी हो जाएगा। पता चलता है यहाँ से, हमको पैगाम मिल जाता है यहाँ से। अरे जो कोई इंसान अपने माँ बाप को सुता करके अगर उम्रा करने भी जाता है, नबी उससे राजी नहीं होते हैं, बल्कि जो अपने घर में बैठ करके अपने माँ बाप को राजी कर लेता है, तो हो तो हिंदुस्तान में है, लेकिन उसके नबी उससे मदीने में राजी हो जाते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न अवैसे करनी, फैजान अवैसे करनी, असमत वालिदैन। क्या बात! इसलिए अपने माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी करो, अपने माँ बाप के साथ में हसन सलूक करो। जब आपके माँ बाप का इंतकाल होगा तब एहसास होगा माँ बाप अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। इसलिए इंतकाल होने से पहले पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप के साथ में खिदमत कर लो, उनकी फर्मा बरदारी कर लो और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो, दुनिया वालों को ये बता दो और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो, हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, हम अपने माँ बाप के साथ में जीना सीखते हैं, अपने माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी करते हैं, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है, अरे जिससे उसके माँ बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह भी राजी होता है, और जिससे उसके माँ बाप राजी होते हैं उससे अल्लाह भी राजी होता है, उसका नबी भी राजी होता है। इतना याद रखना, अरे जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में जन्नत में जाएगा वो भी माँ की बदौलत जाएगा, और बयजीद बुस्तामी को इतना बड़ा मकाम मिला था, ये भी माँ बाप की दुआ के सिले में मिला था, माँ बाप के सदके में मिला था। इसलिए दुनिया वालों को पैगाम दे दो, जमाने को ये बता दो कि लहक में इसके रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। अपने माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी करें। बस यहाँ से आखिरी बात बयान करके अपनी जगह बैठने जा रहा हूँ। आज शबे बरात, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान की 13वीं रात को जब दुआ की अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह ने 1/3 उम्मत को बख्शा। जब 14वीं शाबान को अल्लाह मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने 2/3 उम्मत को बख्श दिया।
جب 15ویں شعبان آئی یعنی جب شب برات آئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی بخشش فرما دی۔ یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن آج اللہ ماشاءاللہ حالات ایسے بن چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوری صاحب کی آمد ہو گئی ہے بہت جلد بھائی عثمان۔ آج جب شب برات کا موقع آتا ہے، جب شب برات آتی ہے، میری قوم کا نوجوان اپنی بلٹ کو اٹھاتا ہے اور تیز رفتار سے بھگاتا ہے اور ماں باپ سے کہہ کے جاتا ہے ہم فلاں مزار پہ جا رہے ہیں، ہم فلاں مسجد میں جا رہے ہیں۔ آج ایسے حالات بن چکے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا اسی رات کے بارے میں کہا گیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کی جانب سے گزرے، آپ نے اس پہاڑ کو دیکھا، خوبصورت تھا، ایک خوبصورت پتھر آپ نے دیکھا، آپ کے دل میں حیرت طاری ہوئی تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے عیسیٰ میرے نبی، اس سے بھی خوبصورت چیز میں نے اس پتھر کے اندر رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مولا دکھا دے، آپ نے اتنا کہا آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک شخص عبادت کر رہا تھا، آپ اس کے پاس میں جاتے ہیں، آپ نے کہا اے انسان آپ اس پتھر میں کب سے عبادت کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے 400 سال ہو گئے لگاتار اسی پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں، جب مجھے بھوک لگتی ہے یہ درخت ہے میں انگور کھا لیتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں نہر کا پانی پی لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے پروردگار عالم اب اس سے نیک شخص کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، آپ فرماتے ہیں اس انسان نے کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، آپ کہنے لگے اے پروردگار اس سے نیک انسان کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ جہاں یہ عبادت کر رہا ہے نہ وہاں پہ دکھاوا ہے نہ وہاں پہ ریاکاری ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی کان کھول کے سنو، ارے دنیا میں جو سب سے میرا آخری نبی آئے گا میں اپنے محبوب کی امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا، اگر میرا امتی میرے محبوب کا امتی اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھے گا میں اس کو 400 سال سے زیادہ کی ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے، یہاں سے ہم کو پیغام یہ ملتا ہے یہ جو کچھ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، میرے آقا کا صدقہ ہے۔ بریلی کے امام پکار کے فرماتے ہیں سب سے اولا بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنے ماں باپ کا ادب کیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نافرمانی کیجئے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں سے زیادہ انسانوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جن کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، انہی میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ میرے پیر فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ یہ زندگی سواری دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجد آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں بھی نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے۔ بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر بھی دیکھے داخل اسلام ہو جائے۔ اسلام